کربلا میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور کی آل کے 21 افراد سے موجود تھے، جبکہ شہداء کی تعداد 72 تھی۔ دیگر جتنے بھی تھے تمام صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد تھی۔ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اس میں موجود نہ تھے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ 21 افراد تو حضور کے گھرانے کے تھے، دیگر جو افراد تھے وہ کون تھے؟ اہل بیت اطہار کو زندگی کے کسی شعبے کسی میدان کے اندر صحابہ نے اکیلا نہ چھوڑا، صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ کی اولاد بھی موجود تھی، جو وقت آنے پر انہوں نے اپنی گردنیں اہل بیت اطہار پر کٹوا دی۔ پھر اسی لیے یاد رکھیں کہ عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر، حکومت کی خاطر، خلافت اور امارت کو حاصل کرنے کی خاطر آپ کی یزید کے ساتھ کچھ معاملات تھے، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ حقائق کو مشق کرنے کے مترادف ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم خاموش کیوں ہیں اور خاموشی اختیار کرنے کا کیوں حکم دیا گیا کہ ہر ایک یزید کے خلاف تو آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا، حضرت امیر معاویہ کے معاملے کے ہر شخص خاموش نظر آتا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اقتدار سپرد کیا گیا، یہ فیصلہ حضرت امام حسن کا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت امام حسن کا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن، فرمایا کہ جب میری امت کی دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوگی تو فرمایا اس کے اندر کلیدی کردار اور قائدانہ جو کردار ہوگا حسن کا ہوگا۔ فرمایا اس وقت امت کے درمیان یہ صلح کا کردار ادا کرے گا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک اقتدار حضرت امام حسن کے بعد تھا، اور یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ لیکن جب حضرت امام حسن نے اقتدار کو چھوڑا اور باہم مل بیٹھ کر تمام مسائل پر متفقہ جب حل نکالا گیا، تو جب آپ اقتدار سے معزول ہوئے اور اقتدار یزید کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا گیا، یہ فیصلہ اکیلا امام حسن نہیں بلکہ تمام کے تمام صحابہ اہل بیت اطہار کا متفقہ فیصلہ تھا۔ اس متفقہ فیصلے کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ بھی صحابی رسول ہے۔ دہا معاملہ اجتہاد کا وہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اقتدار دیا تو آپ کو پتا خوشامدی لوگ ہر جگہ موجود، کوئی دفتر، کوئی اقتدار، کوئی کرسی، کوئی منصب، اس طرح کے جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ ایک بڑی تعداد ہمیشہ ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگوں کی ایسے لوگوں کے قریب رہی۔ تو وہی لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو اس بات کے متعلق کہا کہ یزید دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، بڑا سمجھدار بھی ہے اور نظام حکومت کو چلا بھی سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو زید دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات سے پہلے حضرت امام حسن شہید ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ بہتر یہی ہے اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے جب یہ بات کہی تو اس وقت آپ نے یہ 3 باتیں بھی یزید کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ میرے مر جانے کے بعد جب آپ امارت کو، خلافت کو، امامت کو اپنے ہاتھ پہ لو تو اپنی اس خلافت کو 3 آدمیوں کے سامنے پیش کرنا۔ اگر انہوں نے حامی بھر دی تو آپ خلیفۃ المؤمنین بن جانا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ فرمایا ایک ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ تینوں صحابی اہل بیت اطہار کے فرد اس بات پر میرے فیصلے پر تائید کریں تو اقتدار آپ اپنے ہاتھ میں لے لینا، بصورت دیگر فرمایا کہ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان یہ اس کا مدینہ کا گورنر تھا۔ جب یزید کا یہ پیغام لے کر، کیونکہ دستور ہے عرب کا آج تک کہ جب ان کا امیر، ان کا بادشاہ
صاحب وقت مر جاتا ہے، جب تک اس کا نائب تمام امور مملکت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا یا حکومت کا پورا کنٹرول سنبھال نہیں لیتا، اس مرنے والے کی وفات کے متعلق اعلان آج بھی نہیں کیا جاتا۔ پہلے دوسرا آدمی اقتدار پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، بعد میں مرنے والے کی وفات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ دستور آج بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اسے پیغام دیا گیا کہ ان تینوں شخصیات کو طلب کرو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عباس کو اور حضرت امام حسین کو، اور ان سے کہو کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ نماز عشاء کی امامت سے فراغت کے بعد حضرت امام حسین معمول کے مطابق مصلی رسول پر موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کی طرف سے یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی ولید بن عتبہ میرے سامنے آ کر پیش ہوئے اور یزید کے حوالے سے اس کے ہاتھ پر میری طرف سے بیعت کریں، جو یزید کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید جیسے فاسق آدمی کے ہاتھ پر کون بیعت کر سکتا؟ ہاتھ پر بیعت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہاتھ پر بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کل ہم سارے معاملات آپ نے اس کو سپرد کر دیے، اور جس طرح پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تمام امور مملکت کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا، یعنی جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، جس کی آپ نے بیعت کی، تمام امور کے اندر آپ کو اس کی تابعداری کرنی ہوگی، اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے ظالم فاسق و فاجر آدمی کے شخص پر امام حسین جیسے شخص ہاتھ بیعت کیسے کر سکتا؟ ایک غلط چیز کی حمایت کیسے کی جا سکتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی صورت میں بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہ تھا، یہ آپ کی انا کا مسئلہ نہ تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر یزید کے ہاتھ میں بغیر کسی محاسبے کے، بغیر کسی یعنی اس کے ساتھ معاملات کیے، اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمام کے تمام لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے اور ان کی تمام کی ذمہ داری کا قیامت کے دن میرے کندھوں پر ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے صاف اظہار کر دیا، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا حضور یہ بتائیں کہ رات کے اس پہر گورنر کی طرف سے یہ جو پیغام آپ کو دیا گیا، یہ پیغام تو دن کو بھی دیا جا سکتا تھا، اس وقت اس پیغام کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بصیرت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی زبیر تم بات کو سمجھے، یہ جو پیغام اس وقت دیا گیا یہ اعلان ہے اس بات کا کہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یزید یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد ان تمام لوگوں سے بیعت لے کر تمام لوگوں کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یاد رکھیں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باہمی مشاورت کے ساتھ معاملہ بالآخر یہ طے پایا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، آپ نے فرمایا کہ چلو کوفہ جانے سے پہلے میں مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں بڑے دانا تھے، بڑے دور اندیش، قابل الکلام، اور اس طرح کے معاملات کے اندر بیٹھ کر معاملات فہمی کا جو تجربہ آپ کو حاصل تھا کوئی دوسرا ایسا نظر نہ آتا تھا۔ بالآخر آپ کا انتخاب کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کا، آپ اپنے ان ننھے شہزادوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ حیران ہوں گے اس بات پر، کیونکہ وہاں جانے کا فیصلہ حضرت امام حسین کا ذاتی فیصلہ نہ تھا، یا مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا جو فیصلہ تھا یہ ذاتی فیصلہ نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے اتنی بڑی تعداد میں خطوط لکھے کہ 3 بوریاں تو خطوں سے بھری ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں خطوط موجود تھے، اور لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ایک فاسق و فاجر آدمی ہم پر مسلط ہو گیا، تو کل قیامت کے دن اگر آپ نے وقت پر آواز نہ اٹھائی، اسے چیلنج نہ کیا،
اور اس کے اقتدار کے راستے کو روکنے کی کوشش نہ کی تو کل قیامت کے دن یہ ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی. تو ان تمام لوگوں کے کہنے پر آپ میدان میں اترے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ تشریف لے گئے تو دوستو پہلے دن کوفہ کے لوگوں نے جو آپ کا استقبال کیا اور جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں آ کر ہاتھ دیا وہ یوں سمجھے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دینا ذرا حقیقت امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا. کہتے ہیں ان کی تعداد 17,000 تھی. کتنی تعداد؟ 17,000. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن آیا, آج تعداد 40,000 تھی. نعمان بن بشیر کے کوفہ کا گورنر تھا, بہت نرم آدمی تھا, اہل بیت سے محبت بھی رکھتا تھا, ان کے بارے میں نرم گوشہ بھی تھا, اس نے کوئی سخت رویہ روا نہ رکھا. کہتے ہیں کہ مخالفین نے جو ابن زیاد اور یزید کے قریب تھے ان میں سے کسی جاسوس نے یزید کی طرف خط لکھا, کہا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو وقت قریب ہے کہ جب تیرا تختہ الٹ دیا جائے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر مسلم بن عقیل کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو یا امام حسین کو اقتدار پر قبضہ کرنے سے روکنا چاہتے ہو. یہ ان منافقین کی باتیں تھیں, اہل ایمان کی نہیں, کیونکہ اقتدار کی جنگ تو تھی نہیں, لیکن وہ اسے یہی رنگ دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے نعمان بن بشیر کو معذور کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے یہاں کا گورنر مقرر کیا جائے. کہتے ہیں یزید نے جلد از جلد فیصلہ کیا, وہ ایک علاقے کا گورنر تو تھا ہی لیکن اسے کوفہ کی مزید اضافی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اس کے سپرد کر دی گئی. عبید اللہ ابن زیاد کے کہتے ہیں نقاب پہن کر حلیہ بدل کر بظاہر ایسا لگا اہل کوفہ کو کہ حضرت امام حسین تشریف لا چکے ہیں, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, بھرپور پروٹوکول کے ساتھ اسے شاہی محل تک لے جایا گیا. لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہاں اس نقاب کے اندر, اس لباس کے اندر, اس حلیے کے اندر حضرت امام حسین نہیں, اہل بیت اطہار کا بدترین دشمن عبید اللہ ابن زیاد وہ یہاں پر آ چکا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا فوراً ایک میٹنگ طلب کی, کہا کہ کوفہ کے جتنے عمرا, جتنے وزراء, جتنے اعلیٰ عہدیدار اور جتنے مالدار ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے. تمام لوگوں کی رات پر میٹنگ چلتی رہی. اس نے بعض لوگوں کو قتل کروا دیا, راتوں رات ہی قتل کروا دیا. بعض کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت ساری کہانیاں ان کے سامنے رکھ دی کہ تم نے ایسا کیا, تم نے ویسا کیا, اور میں یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں, کل دنیا کے سامنے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. بعض کے سامنے یہ رکھا کہ تمہارے جتنے حوالی ہیں, چاہنے والے ہیں, قوم اور برادری کے لوگ ہیں, انہوں نے امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی قوم, اپنی برادری کے لوگوں کو کہو اس عمل سے رک جاؤ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے, خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی. کہتے ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا گیا, اتنا دباؤ ڈالا گیا, اتنا خوف زدہ کیا گیا کہ دوسرے دن, تیسرا دن آیا, یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا دن, مسلم بن عقیل کا تیسرا دن. جب نماز ظہر کے لیے تشریف لے کر گئے تو 40,000 لوگ دوسرے دن موجود تھے پانچوں نمازوں میں, اور انہوں نے ساری نمازیں مسلم بن عقیل کے اقتداء میں ادا فرمائی. آج تیسرے دن خوف کا عالم یہ تھا کہ 7,000 آدمی نماز ظہر میں جماعت کے ساتھ موجود تھے. لیکن ایک عجیب معاملہ پیش آیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کہا, ہاتھ باندھے, تمام لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دی. ہر آدمی جو ابتدا میں کھڑا تھا, خوف کا عالم یہ تھا کہ باجواب نماز میں ہوتے ہوئے مسلم بن عقیل کی ابتدا میں جب اللہ اکبر کہا گیا, بجائے اس کے کہ یہ تکبیرات کہنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ باندھتے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا. ہر آدمی حالت نماز میں دوسرے سے پوچھتا تھا تم نے ہاتھ کیوں چھوڑ دیے؟ وہ کہتا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی مسجد کے اندر 7,000 نمازیوں کی یہی عادت تھی. کہتے ہیں کہ جب ان تمام لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا, انہوں نے کہا ہمارے اندر عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے جاسوس موجود ہیں, ہم نے ہاتھ اس لیے چھوڑ دیے کہ بالفرض اگر ہم میں سے کسی آدمی کا نام لے دیا جائے
اور بتایا جائے کہ یہ آدمی اب بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے اور انہوں نے فلاں نماز کو مسلم بن عقیل کی اقتدا میں ادا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں۔ تو کہا کہ اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم کہیں گے ہم کے پیچھے کھڑے تو تھے لیکن ہم نماز میں نہیں تھے، ہم نماز میں نہیں تھے۔ تو آج کی عادت یہی ہے، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں، ہم جلوس بھی نکال رہے ہیں، ہم نہ جانے بڑی بڑی تقریبات میں بڑی محفلیں بھی کریں، آج امام حسین دنیا میں آ جائیں اور حق کی خاطر اگر یہ کہا جائے کہ میرے ساتھ باہر نکلو، باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میرا ساتھ دو، تو کہیں ہماری حالت کوئی کوفہ مارو جیسی نہ ہو کہ کرنے کو تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات جان پر جب آئے گی جیسے کوفہ مارو نے ساتھ چھوڑ دیا، ہماری حالت بھی یہی ہوگی۔ اس لیے کہ امام حسین نے ذرا غور تو کرو، جب آپ نے رتبہ شہادت حاصل کیا تو آپ کس حالت میں تھے؟ آخری وقت آپ کی زبان پر الفاظ کون سے تھے؟ انہی بدبختوں سے پوچھا بتاؤ وقت کون سا ہے، تو فوراً اسی وقت بعد روایت میں آیا اذان کی آواز بلند ہوئی، بعد میں آیا بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے، نماز ظہر کا، تو کہتے ہیں کہ تپتے ہوئے اسے صحرا کے اوپر جو آپ کے خون کے ساتھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، کہتے ہیں اسی سے تیمم فرمایا، جیسے ہی سجدے میں سر رکھا آپ کی گردن قلم کر دی گئی۔ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، امام حسین کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، لنگر پکانے والے، دینے بانٹنے والے، کھانے والے، کھلانے والے، اور ان کی عقیدت و محبت کے اندر باہر نکلنے والے، جو ان کی خاطر ان کی محبت میں یاد کربلا کو سامنے رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، وہ جان کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہ تو نماز ظہر کی حالت تھی، جب نماز مغرب کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ اتنی ہی تعداد میں لوگ نماز مغرب میں موجود تھے، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مغرب کا سلام پھیرا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا ایک آدمی موجود نہ تھا، سارے کوفی ساتھ چھوڑ چکے تھے، تمام کوفی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور کوفہ کا جو سب سے بلند عمارت تھی، سب سے بلند مینار تھا، مسلم بن عقیل کو لے جا کر اس مینار سے زمین پر گرایا گیا اور یوں ہم نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ سارے کام بڑے آسان ہیں، یہاں تو جان بھی دینی پڑتی ہے، اور سب نے جانے دی۔ کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بلند ترین عمارت جو سب سے بڑا ٹاور، سب سے بڑا مینار تھا، اس مینار پر لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر مسلم بن عقیل کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور یوں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ کہتے ہیں آپ کی شہادت سے ایک دن پہلے منظر نامہ کچھ اور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اور یہ صورتحال بننے کے بعد صورتحال بدل چکی تھی، لیکن جس دن 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے خط حضرت امام حسین کی طرف لکھ دیا تھا اور میں حالات بہتر ہیں اور اتنے کوفی اتنی بڑی تعداد میں آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ابھی راستے میں ہی تھے تو ایک شخص سے حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اس مینار سے گرتے ہوئے اور جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کوفہ سے آ رہا تھا مدینے کی طرف۔ اس نے بتایا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی دل کی بڑاس اس سے بھی نہ نکلی، وہ انتقام کی آگ اس بات سے بھی نہ بجھی، شہید کرنے کے بعد وہ زخم جو زخموں سے چور تھا اسے میل چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ مسلم بن عقیل، جن کے بارے میں اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، بس آپ گئے، آپ نے اپنے خود شہید ہو گئے، بچوں کو شہید کروا دیا، شہید کیسے ہوئی یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس طرح بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مین چوراہے پر حضرت مسلم بن عقیل کو یزید کی منشا عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ جب بتایا گیا تو جب یہ خونی منظر نامہ سامنے پیش آ گیا تو اب حضرت امام حسین کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی۔
اگر آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے، یزید کے ساتھ قتال کے لیے جا رہے تھے، پیش نظر کرسی ہی تھی، پیش نظر اقتدار ہی تھا، تو پھر تو آپ نظر ثانی کرتے، خواتین سے کہتے واپس چلی جاؤ، بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ واپس لے جاؤ، کیونکہ جنگ کے اندر خواتین اور بچوں کا کیا کام، لیکن اس کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ننا علی اصغر گود میں موجود، 6 ماہ علی اصغر گود میں موجود، جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہیں، اقتدار کا خاتمہ اس طرح کیا جاتا ہے، بدترین دشمن کے ساتھ یوں دستوں میں ربا ہوتے ہیں، ماں بھی موجود، بیٹیاں بھی موجود، بچے بھی موجود، آپ کا پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلنا، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ اقتدار کی نہیں، یہ امن کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی نہیں، یہ اصلاح کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی نہیں، اسے دین حق اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلانے کی جنگ تھی، کیونکہ وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ بات سنی، بجائے رونے کے، حوصلہ پست کرنے کے، انتہائی صابر و شاکر رہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی جو لاش ہے اسے چوراہے میں لٹکایا گیا، تو کیا جو میرا کزن تھا اس نے سر جھکایا یا سر کو کٹوا دیا؟ فرمایا سے اگلی بات سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ترجیح کس بات کو دی؟ فرمایا حضور سر باطل کے سامنے نہیں جھکایا بلکہ سر کو کٹوا دیا۔ تو حضرت امام حسین نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ حسین ابن علی بھی سر جھکانے کے لیے نہیں، سر کٹوانے کے لیے جا رہا، امت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، دین اسلام خطرے میں ہے، اپنی نسلوں سے، اپنی آل سے، اس دین کی خون سے آبیاری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جب آپ میدان میں اترے، حضرت قاسم جن کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، پسلیاں ٹوٹ گئی، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کے جوان سر تن سے جدا کر دیا گیا، اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کی بے حرمتی کی گئی، ننھے علی اصغر کی گردن پر، ان کی حلق پر حرمتانہ تیر چلایا، وہ ان کی گردن کو چیرتا ہوا، حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوند ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ننھی سکینہ کیسے شہید ہوئی جانتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کربلا کے میدان میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دیکھا گیا تو فرمایا بہن یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ جس بھائی کا ایک، بہن کا ایک بھائی دنیا میں موجود ہو، دنیا کا کوئی ظالم، کوئی سفاک، کوئی بدبخت انسان اس کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ آپ تو 18 بھائیوں کی بہن ہیں، حضرت زینب کے 18 بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 18 بیٹے تھے، تو فرمایا آپ کے تو 18 بھائی ہیں، تو فرمایا کہ 18 میں سے 9 کی لاشیں کربلا میں پڑے ہیں، ان کے ساتھ نیزوں کے اوپر یہ کوفہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں، 9 بھائیوں کے ساتھ نیزے پر موجود تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 18 بیٹوں میں سے 9 بیٹے یہاں پر شہید ہوئے کہ جن کا دھڑ کربلا میں تھا اور ان کے ساتھ نیزوں پر موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس بدبخت نے ملنے سے انکار کر دیا، اور میں آج مصروف میٹنگ چل رہی ہے، ان سے کہیں کل ملاقات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ خواتین بغیر یعنی جھولے کے جو اونٹ پر ڈالا جاتا ہے کچاوے کے، اس پر خواتین نہیں بیٹھ سکتی، کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا، اتنا طویل سفر ان عظیم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بغیر کچاوے کے یہ سفر ان سے طے کروایا گیا۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کتنا دشوار، کتنا مشکل، لیکن اس کے باوجود بڑی آس امید لے کر کہ شاید اب یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ جب بات پہنچی تو اسے ملنے سے انکار کر دیا، میں کل ملاقات ہوگی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن آپ کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، دوستو یاد رکھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت سکینہ سے یزید پوچھنے لگا لوگوں سے یہ کون ہے؟
فرمایا یہ حضرت امام حسین کی بیٹی ہے، یہ حضرت امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، اپنے قریب بلوایا، فرمایا اپنے بابا جان کو بلاؤ، ان کو پکارو، ان کو یاد کرو، ان کو آواز دو کہ دیکھو اپنی اس پیاری بیٹی کی اس آواز پر آپ کے والد آپ کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تڑپاتا ان کو ملا کر ان نے جام شہادت نوش کر لی۔ حضرت سکینہ کو باپ کے سامنے، اس سر کے سامنے جو بغیر دھڑ کے تھا، یوں تڑپا کر شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو دیگر بنانا ہی کافی نہیں، لنگر پکانا ہی کافی نہیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں سجا لینا ہی کافی نہیں، اس موقع پر کالا کپڑا پہن لینا ہی کافی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے روڈ پر آ جانا ہی کافی نہیں۔ یہ ایک مقصد تھا، اگر اس مقصد کو نہ پا سکے، مقصد کیا تھا؟ قرآن کے قریب آ جاؤ، مقصد کیا تھا؟ نماز کے قریب آ جاؤ، نماز کیا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی تابعداری میں آ جاؤ، اور ان تمام فسق و فجور کے کاموں سے دستبردار ہو جاؤ۔ یزید تو خود فاسق تھا، ہم تو خود فسق و فجور کے کام کر کے، میں آپ سب فسق و فجور کے راستے میں چل رہے ہیں۔ امام نے جس چیز کی خاطر، جس چیز سے بچانے کی خاطر، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ دوستو حضرت امام حسین نے وقت شہادت دعا کی تھی، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرمانا، اے اللہ حسین کی قربانی کو، اہل بیت کے اطہار کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اور اخیر میں دعا کیا کی تھی، اے اللہ میری نانا کی امت پر اپنا رحم فرمانا۔ پتہ چلا یہ قربانی نانا کی امت کی خاطر تھی، ان کو بچانے کی خاطر تھی، دین اسلام کے بقا کی خاطر تھی۔ تو دوستو انہی الفاظ میں اتفاق، لمبا یہ موضوع ہے، یہ تو حضرت مسلم بن عقیل کی باتیں چلی، پچھلے جمعے امام زین العابدین کی باتیں تھی۔ تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کو 1 گھنٹے کے اندر بیان کر کے لوگ سمجھتے ہیں یہ واقعہ کربلا ختم ہو گیا، نہیں، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ واقعہ کربلا کے متعلق جتنے بھی کردار ہیں، اس طرف سے یا اس طرف سے، مثبت و منفی جس کسی کا جو بھی کردار ہے، وہ ہر جمعے کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین حق سچ کو بیان کرنے، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے، حق سچ پر ثابت قدم رہنے، اور حق سچ پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔